أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهتدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کرتوتوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے راستہ نہ پائے گا۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب منافقین خلم خلا مشرکوں سے جا کر مل گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جب منافقین خلم خلا مشرکوں سے جا کر مل گئے تو صحابہ کرام کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ان منافقین کو قتل کر دیا جائے، دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تمہیں کیا ہوا کہ تم ان کے قتل سے انکار کرتے ہو اور ان کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین سے ملنے کے سبب ان کے دلوں کو الٹا دیا ہے۔ تو جسے اللہ گمراہ کرے کیا تم اسے ہدایت دو گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کے شان نزول میں دو قول ہیں۔ پہلے قول کے متعلق یہ حدیث ہے کہ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو آپ کے لشکر میں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے۔ آپ کے اصحاب میں سے ایک فریق نے کہا ہم ان کو قتل کریں گے، اور دوسرے فریق نے کہا ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فما لکم فی المنافقین فئتین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ لوگوں کو اس طرح نکال دیتا ہے جسے بھٹی لوہے سے زنگ نکال دیتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہیں، پھر وہ مکہ واپس چلے گئے اور مکہ والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مشرک ہیں۔ مجاہد اس آیت کے شان نزول میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ گئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ مہاجر ہیں، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ مکے سے اپنا مال لا کر تجارت کریں گے، تو ان کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض مسلمانوں نے کہا وہ منافق ہیں اور بعض نے کہا وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق کو بیان کر دیا اور ان سے قتال کا حکم دیا۔ وہ اپنا مال لے کر مدینہ جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو ان سے ہلال بن امیہ اسلمی نے ملاقات کی۔ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس کا مسلمانوں سے لڑتے لڑتے دل تنگ ہو چکا تھا، یا وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے عاجز ہو چکا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی مدافعت کی اور کہا یہ مومن ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں کہ ایک جنگ احد کے موقع سے جنہوں نے جنگ میں جانے سے انکار کر دیا تھا ان کے حق میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اتریدون ان تهتدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز اس کے لیے راہ نہیں پاؤ گے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ان کی سرکشی اور ان کے کفر کی وجہ سے دین سے گمراہ کر دیا،
مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ منافق سچے اور مخلص مسلمان بن جائیں۔ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کیا تم ان لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانا چاہتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے سے گمراہ کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستے کی ہدایت نہیں دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یعنی کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ سب برابر ہو جائے، وہ بھی کافر تم بھی کافر معاذ اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کافر کو دوست بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں جو تجارت وغیرہ اس کا لین دین جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ کرنا ایک الگ ہے، وہ معاملات ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، خرید و فروخت وغیرہ وغیرہ، لیکن دوست نہیں بنا سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ دوستی بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دوست ہے، اور آج یہ خبر بھی آئی یہ کافر الکفر ملت واحدہ، کفر یہ ایک مذہب ہے، یعنی تمام کے تمام یہ ملے ہوئے ہیں۔ اور آج ایک نیوز بھی آئی کہ ایک مسلمان نے 6 دوست بنا رکھا تھا کافروں کو، 6 کافروں جو اس کے دوست تھے ان کے ساتھ وہ گھومنے گیا، تو ان 6 دوستوں نے مل کر جو غیر مسلم تھے اس ایک مسلمان کو مار دیا۔ یعنی یہ اپنے دوستوں کے بھی سگے نہیں ہوتے۔ یہ آج ہی کی نیوز ہے کہ 6 دوستوں نے مل کر ایک مسلم دوست کا قتل کر دیا۔ تو لہذا ہوشیار رہیں، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ اور نہ مددگار۔ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کی اپنی سرکشی کا بیان ہوا، اور اس آیت میں ان کے کفر و سرکشی میں حد سے بڑھنے کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو منافق ایمان چھوڑ کر کفر و ارتداد کی طرف پلٹ گئے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے کاش کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب کفر میں ایک جیسے ہو جاؤ۔ اور جب ان کا یہ حال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، تو تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کرے اور اس سے ان کے ایمان کا ثبوت نہ مل جائے کہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو اے مسلمانوں تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ دیکھو اس آیت سے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیا کہ کافروں کو جو جہاں پاؤ قتل کرو، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے، اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن نے تو کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو مطلقاً کافروں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں کے خاص ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، منافقوں کے بارے میں، کہ کسی دنیاوی مقصد پھر اگر وہ ہجرت کرنے سے منہ پھیریں اور کفر پر قائم رہنے کو اختیار کریں تو مسلمانوں تم انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ تو یہ ان کافروں کے لیے ہے، نہ کہ آج کے کافروں کے لیے، جیسا کہ آج پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہے کہ قرآن میں یہ دیکھو، کوئی کہتا ہے کہ قرآن سے معاذ اللہ 26 آیت نکال دو، اس میں کافروں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو ہر کافر کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ خاص موقع پر نازل ہوئی ہے اور انہی کو قتل کرنے کا اس میں حکم دیا ہے، نہ کہ آج کے کافروں کو۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ دوسرے کو کافر کرنے کی کوشش کرنا کفر ہے، یعنی جو یہ چاہے کہ یہ کافر ہو جائے تو وہ کافر ہو یا نہ ہو یہ پہلے کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
دوسری یہ معلوم ہوئی کہ کافر، مرتد، بد مذہب کو دوست بنانا اور ان سے دلی محبت رکھنا حرام ہے۔ یاد رکھیں مرتد یہ دنیاوی احکام میں سب سے بدترین قسم ہے کافر کی، جیسے آج کل کے غیر مقلدین، دیوبندی، وہابی، یہ مرتد ہے، ان سے معاملات کے لیے بھی منع فرمایا ہے، یعنی جو چیزیں کافروں سے جائز ہے خرید و فروخت، ان سے ان چیزوں سے بھی شریعت میں منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ دنیاوی احکام میں یہ سب سے بدتر قسم ہے۔ اور اخروی احکام میں یعنی سب سے زیادہ عذاب کے مستحق جو ہوں گے، وہ سب سے بدترین قسم آخرت میں جو کافروں کی ہوگی وہ منافق ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جو اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھے۔ تو ان لوگوں سے دلی محبت رکھنا حرام ہے۔ دلی محبت نہیں ہونا چاہیے، تعلقات ہو وہ الگ بات ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اور اپنے کو مسلمان کہتا ہو، جیسے اس زمانے کے منافق تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کفار اور مشرکین سے اتحاد و وداد حرام قطعی ہے۔ قرآن عظیم کی نصوص اس کی تحریم سے گونج رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو تو اتنا کافی ہے کہ من یتولہم منکم فإنہ منہم، کہ واحد قہار فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا بے شک وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو ان سے دوستی کرے گا تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کفار کو دوست بنانے سے قرآن مجید اور احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو ان کے پاس آیا ہے، یعنی انہوں نے قرآن مجید کا انکار کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو تم نے نہ سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، ایسی نئی نئی باتیں بیان کریں گے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں دجال اور کذاب ہوں گے، یعنی جھوٹے ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہے، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکرین تقدیر کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی جو تقدیر کا انکار کرتا ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، اور نہ ان سے پہلے مخاطب ہو، یعنی ان سے بات چیت بھی نہ کرو خود چلا کر۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم ان منافقوں کو دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ منافق پہلے سچے دل سے اسلام لائیں پھر ہجرت کریں، کیونکہ ایمان اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ عمل تبھی مقبول ہے جب ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاص بھی ہو۔ ہجرت کا معنی ہے، اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ تو ہجرت کا معنی ہے دار الحرب کو ترک کر کے دار الاسلام میں منتقل ہونا، یعنی دار الحرب کو منتقل یعنی اس کو چھوڑ دے اور دار الاسلام میں چلا جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے تو مکہ کے مسلمانوں پر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت واجب ہو گئی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب مکہ دار الاسلام بن گیا۔ جو مسلمانوں کسی یعنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ کے مسلمانوں پر بھی اس وقت ہجرت واجب تھی، لیکن چونکہ بعد میں مکہ بھی کیا ہو گیا دار الاسلام بن گیا تو اب یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، یعنی جو مکہ کے ہیں وہ مکہ ہی میں رہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان کسی غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوں اور وہاں ایمان کے اظہار کی وجہ سے، یعنی اگر ایسے غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں کہ ایمان کو ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ان کی جان مال عزت کے ہلاک ہونے کا یقینی خطرہ ہو تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جائیں۔ واجب ہے ان پر، اگر ان کی جان کا مال کا خطرہ ہو اسلام ظاہر کرنے پر تو وہ اس ملک کو چھوڑ دیں، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کو سخت اور مشکل قرار دیا ہے اور فرمایا ہے یہ ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔ کون سی ہجرت؟ جو اگر اسلام کو ظاہر کرنے میں جان مال کا خطرہ ہو، یہ والی ہجرت تو قیامت تک باقی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہجرت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ ہجرت کی ایک اور قسم ہے دار الخوف سے دار الامن میں منتقل ہونا، جیسے مسلمان مکہ سے حبشہ میں منتقل ہو گئے تھے، یعنی کہیں کسی ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ملک کو چھوڑ کر وہ دوسرے ملک میں چلے جائیں جہاں پر امن ہو، سکون ہو، انہیں خطرہ نہ ہو۔ اور ہجرت کی تیسری قسم ہے گناہوں سے ہجرت کرنا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ منقطع نہ ہو، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ کون سی ہجرت؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ لیکن اگر آج مسلمان ستائے جائیں، جان و مال کا خوف ہو، تو کسی امن والے ملک کی طرف جہاں خوف نہ ہو ہجرت کر جائیں۔ تو لیکن جہاد و نیت ہے، جب تم کو جہاد کے لیے طلب کیا جائے تو تم روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کی، یعنی ان کو ترک کر دیا۔ یعنی ہجرت کا ایک معنی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو ہجرت یعنی مہاجر ہجرت کرنے والا وہ ہوگا جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور حضرت عبداللہ بن حبشی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کر لی۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اب ہجرت نہیں رہی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب وہ ہجرت نہیں رہی۔ پہلے مسلمانوں میں کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگ کر جاتا تھا، اس کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ دین پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا، اب انسان جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اور جہاد کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، جہاد کا بھی ایک غلط مطلب نکالتے ہیں۔ جہاد کا معنی ہے اچھی کوشش۔ اب اچھی کوشش کرنا چاہے وہ کچھ بھی ہو، جہاد یہ جو ہے یہ قتل و غارت گری کے لیے نہیں ہے بلکہ اچھی کوشش کرنے کے لیے، یعنی کوئی فتنہ پھیلا رہا ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ تو جہاد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اچھی کوشش کرنا، اچھی کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ اب کفر کو مٹانا یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے، اس لیے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بکر علی فرسه من مسکنه بالصنع حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشہ فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم قب عليه فقبله ثم بكى۔ حضرت زہری کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو سلمہ کو خبر دی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر سے جو مقام صنع میں واقع ہے آئے، یہاں تک کہ سواری سے اترے اور مسجد میں داخل ہو گئے۔
فلم یکلم الناس، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے لوگوں سے بات نہیں کی اور حضرت عائشہ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قصد فرمایا، وَهُوَ مُسَجَّى بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، تو حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور کھولا، ثم اقب علیہ فقبلہ، پھر جھک کر آپ کے چہرہ مبارک کا بوسہ لیا، پھر رونے لگے اور کہا، بی ابی انتا یا نبی اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یجمع اللہ علیک موتتین، کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، اما الموت التی کتب اللہ علیک فقد متہا، رہی وہ موت جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر لکھ دی ہے تو آپ اس موت کو پا چکے ہیں۔ قال ابو سلمہ کہتے ہیں کہ فاخبرنی ابن عباس، کہ حضرت ابن عباس نے مجھے بتایا، ان ابا بکر خرج و عمر یکلم الناس، کہ حضرت ابو بکر نکلے، یعنی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکلے اور حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے، فقال اجلس، تو حضرت ابو بکر نے کہا حضرت عمر سے بیٹھ جاؤ، فابا، تو انہوں نے انکار کیا، وہ نہیں بیٹھے، فقال اجلس، حضرت ابو بکر نے دوبارہ کہا حضرت عمر سے بیٹھ جاؤ، فابا، انہوں نے پھر انکار کیا بیٹھنے سے، فتشہد ابو بکر، تو حضرت ابو بکر نے کلمہ شہادت پڑھا، فمال الی الناس، تو لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے اور حضرت عمر کو چھوڑ دیا، فقال، حضرت ابو بکر نے کہا، اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ حمد و صلات کے بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ومن کان یعبد اللہ عز وجل فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بے شک وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل فرماتا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل الا الشاکرین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ حَتَّى طَلَعَ ابو بکر، کہ خدا کی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی لوگوں کے دماغ سے یہ آیت نکل چکی تھی کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، لیکن جب حضرت ابو بکر نے تلاوت کی اس آیت کی تو لوگوں کو ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی ہی نازل ہوئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فَتَلَقَّىٰ مِنْهُ النَّاسُ، تو لوگوں نے ان سے یاد کر لی، فَمَا يَسْمَعُ بَشَرٌ إِلَّا يَتْلُوهَا، تو ہر شخص اس آیت کریمہ کو پڑھتا تھا۔ یہ آیت کریمہ اس تعلق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، یعنی یہ حدیث شریف اس تعلق سے ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے تعلق سے، کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے، اور حضرت عمر، مطلب ایک الگ کیفیت طاری ہو گئی تھی حضرت عمر پر، وہ جو یہ کہتے تھے جو یہ کہے گا کہ محمد وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، پردہ فرما لیا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے معاملہ سنبھالا، انہوں نے پہلے تو حضرت عمر کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر ہوش میں نہیں تھے، وہ نہیں بیٹھے، دو مرتبہ کہا نہیں بیٹھے تو حضرت ابو بکر نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے رسول ہیں، اور ہر رسول ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، سب کو موت آنی ہے، انہیں بھی موت آ گئی۔ اس حدیث میں یہ ثبوت ہے کہ میت کے چہرے سے کپڑا کھولنا جائز ہے،
बशर्ते कि इसमें कोई नागवार चीज ना हो, और इसमें मैयत के चेहरे को बोसा देने का सबूत है। हजरत आयशा से ये रिवायत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने अपनी सनद के साथ हजरत आयशा से ये रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान बिन मज़ून पर दाखिल हुए, उन पर झुके, बस उनको बोसा दिया, फिर रोए, यहाँ तक कि मैंने देखा कि आंसू आपके रुखसारों पे बह रहे थे। इस हदीस में मैयत पर रोने का सबूत है, जबकि आवाज बुलंद न की जाए। यानी मैयत जब कोई मर गया तो उस पर रो भी सकते हैं, लेकिन बुलंद आवाज से ना रोना चाहिए, और बुलंद आवाज से भी रो ले तो इससे मैयत को गुनाह नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि रोए मत तो मैयत को अजाब मिलेगा, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमारे रोने से मैयत को अजाब नहीं होता। उस सूरत में अजाब होता है जब मैयत खुद कह के ये मरी हो कि जब मैं मर जाऊं तो तुम रोना धोना, गिरेबान फाड़ना, चेहरा पीटना, वावेला करना। मतलब अगर वो खुद ये वसीयत करके मरा है तो फिर उसको गुनाह होगा, इस तरह करेंगे। और वो वसीयत करके नहीं मरा, कोई बेख्तियार रो रहा है और आवाज़ तेज़ भी हो जा रही है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। रहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ये कहना कि अल्लाह आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि अल्लाह आप पर दो मौतों को जमा नहीं करेगा। क्या मतलब? इसकी वजह यही कि हज़रत उमर बिन खत्ताब वगैरह ने ये कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आई, वो अनकरीब उठेंगे और लोगों के हाथों और पैरों को काट डालेंगे। बस हज़रत अबू बकर ने ये इरादा किया कि अल्लाह आप पर दुनिया में दो मौतों को जमा नहीं करेगा, इस तरह कि इस मौत के बाद फिर आपको जिंदा करे और फिर आप पर मौत तारी करे। यानी बाज लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्हें दो मौतें आई हैं, जैसे कुछ लोगों के बारे में मरवी है असाबे सुफ़ा, वो असाबे कहफ के बारे में कि वो गार में उन्हें मौत आई, फिर वो 100 साल तक उसी में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें जिंदा किया, फिर दोबारा मौत आई, तो उन्हें 2 बार मौत आई। तो इसी तरह बाद सहाबा किराम भी ये कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात नहीं हुई, बल्कि वो उठेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह आप पर दो मौतों को जमा नहीं फरमाएगा, यानी आप दोबारा बाहयात हो, जिंदा हो, फिर दोबारा आपको मौत आए, ऐसा नहीं होगा। हाफिज शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी शाफी लिखते हैं कि ज्यादा शदीद इश्काल यह है कि हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। इसके मुताबिक जवाबात हैं। पहला ये कि हजरत अबू बकर ने इस कौल से उन लोगों के रद्द की तरफ इशारा किया है जिनका गुमान ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब जिंदा होकर लोगों के हाथ काट देंगे, क्योंकि अगर ये बात सही होती तो लाजिम आएगा कि आप पर दूसरी बार मौत आती। तो हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह ताला इससे बहुत करीम है कि आप पर दो मौतों को जमा करे, जैसा कि उन लोगों पर 2 बार मौत आई जिनके मुतालिक कुरान मजीद में है अलम तरल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयहुम। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल गए थे, बस अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उनको जिंदा कर दिया। यह गुज़िश्ता किसी उम्मत का वाक़या है जो जिहाद में मौत के डर से या वबाई ताउन के डर से अपने घर से निकल गए थे। अल्लाह ताला ने उन पर मौत तारी कर दी, फिर उनके नबी की दुआ से जिंदा कर दिया, फिर दोबारा अपने वक्त पर उनको कुदरती मौत आई। इस तरह उन पर दोबारा मौत आई, यानी वो लोग थे उन पर दोबारा मौत आई। इसी तरह अस्हाबे कहफ उन पर 2 बार मौत आई, और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दुआ से ही इनको जिंदा किया गया था, जो हजारों की तादाद में थे। गालिबन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे जिनकी दुआ से इन लोगों को जो मर गए थे, जो वबाई ताउन थे, हुआ ये था, वाक़या ये था कि उनके इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई, और जब ताउन की बीमारी फैल गई तो हदीस शरीफ है जिस जगह फैले वहां मत जाओ, और वहां के लोग वहां से भागे भी मत हो। अगर मर गए तो शहीद की मौत मरेंगे, और बच गए तो भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा दर्जा अता फरमाएगा। तो जहां पर बीमारी फैले वहां से दूसरी जगह ना जाए, और दूसरे लोग जहां पर बीमारी नहीं है उनको भी ये ताकीद है कि वो उस जगह ना आए जब बीमारी है। तो हुआ ये कि ये 2 गिरोह में हो गए, एक गिरोह भाग गया शहर से और एक गिरोह वहीं
رہا کچھ لوگ، تو جو رکے تھے انہیں موت آ گئی۔ اب بعد والے لوگ جو بھاگ گئے تھے وہ واپس آ گئے۔ دوسرے سال پھر یہ بیماری پھیلی تو سب کے سب بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے پاس جا کر یہ ٹھہر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کو وہاں پر موت دے دی، کیونکہ یہ سب بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جو رک گئے تھے انہیں موت آ گئی تھی، اب سب چلو، تو سب بھاگ گئے۔ تو جہاں پر یہ ٹھہرے اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرمائی اور یہ کئی سال وہاں پڑے رہے۔ جب وہاں سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے زندہ کرنے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، لیکن پھر بھی ان کے جسم پر موت کے آثار نظر آتے تھے، یعنی وہ سفید کپڑا پہنتے تھے یا وہ کچھ بھی چیز کرتے تھے تو وہ بوسیدہ ہو جایا کرتی تھی، اس طرح ہو جایا کرتی تھی جیسے کہ مرے ہوئے لوگوں کی ہوتی ہے، یعنی ان پر موت کے اثرات نمایاں تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر کے قول کا آیت سے تعارض کا جواب، یعنی حضرت ابو بکر نے جو کہا کہ اللہ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، تو اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے قرآن کی آیت کریمہ سے۔ کیسے کہ حضرت قرآن مجید میں قیامت کے دن لوگ کہیں گے امت تنس نتین و احیی تنس نتین، تو نے دو بار ہم پر موت طاری کی اور دو بار زندہ کیا۔ لوگ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر دو بار موت دی اور ہمیں دو بار زندہ کیا، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو بار موت جمع نہیں فرمائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور مفسرین کے مطابق پہلی موت سے مراد وہ نطفہ ہے جو باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اور وجود سے پہلے انسان کے نہ ہونے کو موت سے تعبیر فرمایا، یعنی دو بار موت دی، تو اس سے مراد حقیقت میں دو بار موت دینا نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ نطفہ جو ابھی باپ کی پشت میں، کیونکہ باپ کی پشت سے ہی ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو جو باپ کی پشت میں ہے جس کا بھی وجود نہیں ہے اسے موت سے تعبیر کیا گیا پہلی موت سے، اور دوسری موت تو وہی ہے کہ وہ دنیا میں آ کے چلا جائے۔ اور دوسری موت سے مراد قدرتی موت ہے جو وقت مقرر پر آتی ہے، اس لیے اس معنی میں دو موتیں حضرت ابو بکر کے قول کے معارض نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دو موتیں جمع نہیں ہو رہی حقیقت والی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دائمی حیات کے متعلق محدثین کی تصریحات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات یہ حیات جسمانی ہے تمام انبیاء کی، جس طرح ہم زندہ ہیں اسی طرح ایک ہوتے روحانی حیات جو شہیدوں کی ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ایسی نہیں ہے بلکہ جسمانی حیات ہے ان کی، جس طرح ہم ہیں، جس طرح ہماری حیات اس طرح ان کی بھی حیات ہے، اور لوگوں کی طرح نہیں ہے ان کی حیات۔ انہیں کھانے پینے کے لیے قبر میں دیا جاتا ہے، ان کی بیویوں کو ان کی قبر میں پیش کیا جاتا ہے، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اس کو موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر کے اس قول سے بعض گمراہ فرقے یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ زندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ ہے، تو بعض گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ معاذ اللہ مر گئے ہمیشہ کے لیے، اور عام لوگوں کی طرح معاذ اللہ آپ اپنی قبر میں مردہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے خطبے سے علماء امت نے کیا سمجھا ہے وہ سنیں، غیر لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمارے اکابر علماء نے کیا سمجھا ہے۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر میں زندگی ہے اس پر موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ مسلسل زندہ رہیں گے، اور انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے جو کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، اس سے وہ دو موتیں مراد ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص پر آتی ہے۔ پس بے شک انبیاء کو اپنی قبروں میں موت نہیں آتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، اور باقی مخلوق پر قبر میں موت آتی ہے اور وہ قیامت کے دن زندہ کیے جائیں گے۔ یعنی
جو فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ دو موتیں جب نہیں آئیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو ایک بار موت آ گئی، اس کے بعد وہ زندہ کر دیے جاتے ہیں، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ اور جو عام انسان ہوتے ہیں ان پر دو بار موت آتی ہے، ایک بار تو وہی زندگی میں جو موت آتی ہے، پھر دوسری بار انہیں قبر میں زندہ کیا جاتا ہے نکیرین کے سوال و جواب کے لیے، اور سوال و جواب کے بعد پھر انہیں واپس مار دیا جاتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ تو عام لوگوں کو دو موتیں آتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کو دو موتیں نہیں آتی، اس لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ اب قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح زندہ ہے، لیکن جو شہید کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہے، آپ کو جو خیبر میں زہر دیا گیا تھا اسی کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت نے آپ کو زہر، کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا، آپ کی دعوت کی تھی، لیکن آپ نے ایک لقمہ لے لیا تھا، پھر فرشتے نے آ کر آپ کو باخبر کیا۔ تو یہ اللہ کی مشیت تھی کہ آپ نے ایک لقمہ لے لیا، چاہتا کیونکہ آپ کو شہید کا درجہ دینا تھا، شہید کا درجہ بھی دینا تھا، کیسے دینا تھا؟ اسی طرح دینا تھا، ورنہ چاہتا تو ایک لقمہ لینے سے پہلے خبردار کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور صحابی کو خبردار نہیں کیا، وہ کھاتے رہے اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو کھانا کھایا تھا اس زہر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر رہا، اور اسی زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی، اس لیے آپ شہید ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں آپ کی موت ہوئی اس میں آپ فرما رہے تھے اے عائشہ، میں مسلسل اس کھانے کا درد محسوس کرتا رہا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے کہ اس زہر کے اثر سے میں اپنے دل کی رگ کے کٹنے کو پا رہا ہوں، یعنی اس زہر کا اثر اب اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ آپ کے دل کی رگیں کٹ رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا آپ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، بلکہ آپ افضل الشہداء ہیں، اور آپ کی حیات شہداء کی حیات سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے اسی طرح تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے اعمال پر گواہ ہیں، اور گواہی دینا بغیر حیات کے متصور نہیں ہے۔ گواہ تو وہی ہوگا جو زندہ ہو، جو زندہ نہیں ہوگا وہ کیا گواہ ہوگا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس لیے اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ آپ قبر انور میں زندہ ہیں اور امت کے اعمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ شہید وہ ہوتا ہے جس کی موت اللہ کے لیے ہو اور وہ زندہ ہوتا ہے، اور آپ کی تو موت اور زندگی دونوں اللہ کے لیے ہے، تو آپ تو بطریق اولا زندہ ہیں۔ اور جب شہید زندہ ہوتا ہے جس کا مرتبہ نبی سے کم ہے، تو جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ بدرجہ اولا زندہ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں، قبور مبارکہ میں زندہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام